نہیں تو مجرم آپ بھی ہوئے، برابر کے درجدار ہوئے. قیامت والے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا یہ اولاد کے حق میں سے بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا اولاد کے حقوق جہاں جیسے والدین کے حقوق ہیں ویسے اولاد کے حقوق بھی ہیں. حضور نے فرمایا اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم دی جائے. دین پڑھایا جائے اولاد کو. تساں دین پڑھایا کوئی نہیں کہ ہن پیچھے چاہے اولاد چھڈ کے مر گئے ہو تو ہن آکھدے ہو کہ جناب آئے پیچھے ہاتھ بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، نہلانے والا کوئی نہیں ہے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے خدا اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو رسول اللہ کے دین کی طرف لاؤ. تو میں کہہ رہا تھا کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھایا جاتا تھا. اب کیا ہے؟ اب آپ نے رکھ دیا گھر میں ٹیوٹر. گھروں میں قاری صاحبان آتے ہیں وہ بھی مثلاً صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنے والے بچے بھی صوفے پہ. تو جس بچے کو تربیت یہ بن گئی ہے کہ استاد کی برابری میں بیٹھ کر صوفے پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو جو استاد کا برابری کر رہا ہے وہ اپنے کی برابری بھی تھو. ہم یہاں کوششیں کر کے تھک گئے. خدا را بچوں کو مسجد میں بھیجو. ہمارا یہاں مدرسہ آباد ہو، یہاں کلاس لگے. اتنی بڑا مرکز ہے، اتنی بڑی مسجد ہے. میں نے پچھلے رمضان مبارک کے بعد حفظ کی کلاس کا آپ سے کہا تھا، شروع بھی کی میں نے. قسم اللہ کی یہ میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں 7 مہینے تک کے اوپر بیٹھ کر میں خود پڑھاتا رہا. کئی مرتبہ آپ کے سامنے اعلان نے کیے لیکن صرف کتنے بچے تھے؟ 3 بچوں کے سامنے 7 مہینے اوپر بیٹھ کر پڑھاتا رہا. شاید آپ نے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا کریں گے، آپ کا علاج ہی اور بن گیا. آپ گھر میں سہولت ہے، سکول میں بچے کو چھوڑنے بھی جاتے ہیں، لینے بھی جاتے ہیں، کالج میں چھوڑنے بھی جاتے ہیں، لینے بھی آدھا گھنٹہ پہلے گیٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو مسجد میں چھوڑتے ہوئے موت آتی ہے. موت پڑتی ہے مسجد میں بچے کو چھوڑ کے جاؤ، چھٹی کے وقت لے کر جاؤ. نہیں، کیونکہ یہ دین ہے نا، اور دین سے ہم نے وفا نہیں کرنی. ہم نے دین کو مفت کا سمجھ لیا ہے اور قرآن کو ہم نے اتنا گرا دیا ہے کہ حافظ قرآن قاری قرآن سینے میں قرآن لے کر وہ تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، جناب دھک دھک کر رہا ہے دروازہ کھولو. کیوں؟ مجھے میں قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں. وہ قرآن اتنا سستا ہے کہ تو قرآن تک نہیں آ سکتا. قرآن تیرے تک چل کے آوے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو قرآن تک چل کے آتا، تو قرآن کی خدمت میں آتا. لیکن تو نے قرآن کو اپنے در تک رکھا کہ قاری قرآن بھی میرے گھر تک آئے، آپ میرے گھر میں پڑھائے. جس صوفے پہ استاد بیٹھا ہے اسی صوفے پہ برابر میں شاگرد بیٹھا ہے. کیا تربیت سیکھے گا، کیا سبق سیکھے گا. اور پھر جو سکولی تعلیم آپ نے پڑھائی کیا سکولوں میں ہے؟ ادب پڑھایا جا رہا ہے سکولوں میں؟ سکولوں میں کہاں ادب ہے؟ سکولوں میں کوئی ادب نہیں ہے. استاد ڈر ڈر کے آتے ہیں، صرف اپنا لیکچر سنا کے چلے جاتے ہیں. نہ تربیت ہے، نہ جانے والا ادب ہے، نہ تمیز ہے. وہی بچے جو آدھا گھنٹہ پہلے استاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی بچے استاد کی بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اگر ادب دیکھنا ہو نا تو جامعہ نظامیہ رضویہ میں کبھی چلے جانا. صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک وہاں کلاس کا ماحول پڑھتے ہوئے دیکھنا. وہاں دیکھنا کہ طلباء استاد کے سامنے 40 بچے دین رسول اللہ کا سیکھنے والے. جب وہ دین پڑھتے ہیں تو چوپڑی وال کے نہیں بیٹھتے، 2 دنوں ہو کے بیٹھتے ہیں. گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، 2 دنوں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نمازی التحیات کا بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر جب وہاں سے پڑھ کے بچہ عالم دین بن کے نکلتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ادب کیا ہے. وہ سفید داڑھی کبھی حیا کرتا ہے، وہ بڑے کبھی حیا کرتا ہے، وہ ابے کبھی حیا کرتا ہے، اماں کبھی حیا کرتا ہے.
نہ دین کی سختی کی، کیا تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے واپس پلٹ آؤ یار، بدل دیا روح مشرق کو تو نے مغرب، خدا بچائے تیری ہوا سے زمانے کو۔ اس تعظیم مغرب نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اس مغرب کی یورپین تعظیم نے۔ خدا را اپنے دین کی طرف واپس آؤ، بشر کی روایات میں واپس آؤ۔ یہ مسجد جنت کی کیانیاں ہیں، ان کو آباد کرو۔ اپنے بچوں میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجو، میں پڑھاؤں گا، کوئی آپ سے فیس نہیں لوں گا، قسم اللہ کی مفت میں پڑھاؤں گا یار، کوئی فیس نہیں لوں گا آپ سے میں۔ خدا را مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو رسول اللہ کا دین پڑھاؤ، پھر دیکھنا بہاریں کیسے آتی ہیں، پھر دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ پھر تم اولاد کا گلہ لے کر کم از کم امام مسجد کے پاس نہیں جاؤ گے، ساری اولاد کا فرمان ہو گئی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری بھی نبھاؤ، آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، پھر دیکھنا اولاد بھی نبھائے گی، اولاد بھی وفادار بن جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی میرے یہ سخت جملے ضرور ہیں، کسی کے دل کو لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن قسم اللہ کی یہ میرے دل کا درد ہے۔ آپ جب سفید چاہنے لے کر ہمارے یہاں کرونا روتے تو دل ہمارا بھی دکھتا ہے، لیکن کاش کہ آپ نے جو اپنے حق پہ ادا کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔